نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور ہو جاؤ تم سچ بولنے والوں کے ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں سے غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے۔ آج کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی غزوہ تبوک میں پیش آنے والے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ جس طرح کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ تبوک میں کچھ مسلمان محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور ان کا دل فیصلہ نہ کر پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، اور آج کے درس میں ان 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے جن کے معاملے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤخر کیا اور اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ ان میں حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو غزوہ تبوک میں محض ان کا دل کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث ہے، وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے صرف اس بات کو نقل کرتا ہوں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال بھی بہت تھا، جنگ کے لیے میری تیاری بھی مکمل تھی، ساز و سامان بھی میرے پاس تھا، جنگی سامان تھا، اونٹ میرے پاس تھے، میں جنگ کے لیے جا سکتا تھا، لیکن میرا دل یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں جنگ پر جاؤں یا نہ جاؤں۔ اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ کے پیغمبر غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر واپس تشریف لائے، اب جو منافقین تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر جھوٹے بہانے بناتے رہے کہ ہم اس وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ کئیوں نے جھوٹ بول کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عذر پیش کیا۔ بعد میں اس جھوٹ کی سزا بھی انہیں بھگتنی پڑی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح کہہ دیا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا۔ میرے پیارے پیغمبر یہ جھوٹ بول کر آپ کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی عذر نہیں تھا۔
لیکن یہ تین صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت کعب فرماتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر واپس تشریف لائے سب لوگوں نے اپنا عذر پیش کیا، اور کئی لوگوں کا واقعتاً عذر تھا جو بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن کچھ منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ بول کر اپنا عذر پیش کیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک لمحہ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی جھوٹ بول کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنا عذر پیش کر دوں کہ فلاں عذر کی وجہ سے میں نہ آ سکا تاکہ اللہ کے پیغمبر کی ناراضگی سے بچ سکوں، لیکن میرے ضمیر نے یہ ملامت کیا کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے میں جھوٹ بولوں۔ میں اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ میں سچ ہی بولوں گا اور انشاءاللہ سچ ہی میں مجھے نجات ملے گی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کی محفل میں گیا، جیسے ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم کیا، مسکرائے، اور ایسے مسکرائے جس طرح کہ ایک آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا کوئی عذر نہیں ہے، صرف میرا دل یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، اس سستی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چونکہ آپ کا کوئی عذر نہیں تھا اس لیے میں آپ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک جب محفل سے باہر آئے تو لوگوں نے کہا آپ بھی جھوٹ بولتے تھے، جس طرح کچھ لوگوں نے جھوٹ بول کر عذر پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی سے بچ جاتے اور اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے، کیونکہ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنہوں نے عذر پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دل کے حال جانتے نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ اور استغفار ان کے لیے کی، اللہ سے دعا مانگی، لیکن ان کا دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بول دیتے، پھر میرا ایک دفعہ ارادہ بھی بنا کہ میں دوبارہ اللہ کے پیغمبر کی محفل میں جاتا ہوں اور اپنے پہلے قول کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ فلاں میرا عذر تھا جس کی وجہ سے میں نہ جا سکا، لیکن پھر میرے ضمیر نے ملامت کیا کہ انشاءاللہ سچ ہی میں نجات ہوگی، میں سچ پر ہی پابند رہا۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا اور صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ ان تین صحابہ کرام سے کوئی نہ سلام کرنا ہے نہ کوئی بات کرنی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، کہ وہ صحابہ کرام جو آپس میں دوست تھے، بڑا قریبی تعلق تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر کے منع کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام نے کلام سلام چھوڑ دیا۔ ان تین صحابہ کرام سے نہ سلام کیا نہ کلام کیا۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ 40 دن کے بعد ایک صحابی پھر پیغام لے کر آیا کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں آپ تینوں کو کہ آپ تینوں اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک نے پیغام بھجوایا یا اللہ کے پیغمبر سے پوچھے کیا آپ طلاق دے دیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا طلاق نہیں دینی بلکہ ان سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، اسی طرح ان کے قریب نہیں جانا۔ حضرت کعب بن مالک نے اللہ کے پیغمبر کا حکم مانتے ہوئے بیوی سے بھی علیحدہ ہو گئے۔ وہ فرماتے یہ دن میرے لیے بڑے مشکل تھے۔ دوسرے صحابہ کرام حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع وہ بزرگ صحابی تھے، وہ تو اپنے گھر ہی میں بیٹھ گئے، 40 دن انہوں نے گھر میں گزارے اور روتے رہے، زاروں قطار روتے رہے کہ کب اللہ کی طرف سے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ لیکن حضرت کعب فرماتے ہیں میں چونکہ جوان تھا، میں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی بیٹھتا تھا اور اس لالچ میں بیٹھتا تھا کہ کبھی تو اللہ کے پیغمبر میری طرف دیکھیں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر ناراض تھے، اللہ کے پیغمبر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ 50 دن اسی طرح گزر گئے۔ فرماتے ہیں کہ 50ویں دن جب میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کچھ اعلان کر رہا تھا، کعب تمہیں خوشخبری ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں خوشی کے ساتھ اسی وقت سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں تشریف لے گیا، وہاں اللہ کے پیغمبر بیٹھے تھے، اللہ کے پیغمبر خوشی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک پر نور ہو گیا اور زیادہ روشن ہونے لگا۔ کہتے میں اللہ کے پیغمبر کے پاس گیا، اللہ کے پیغمبر نے مجھے خوشخبری دی، مبارکباد دی، مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ پھر ارد گرد سے مجھے صحابہ کرام کی طرف سے مبارکباد پیش ہونے لگی، اور وہاں حضرت کعب نے فرمایا یا رسول اللہ آج اگر مجھے نجات ملی ہے تو سچ کی وجہ سے ملی ہے، اور میں آج آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ جتنی بھی میری زندگی باقی ہے میں انشاءاللہ سچ ہی بولوں گا، کبھی زبان پر جھوٹ نہیں لاؤں گا۔ تو یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن اس واقعے میں
اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تمام ایمان والوں کو عمومی طور پر حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ یہ نافرمانی ہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے جہاد کا اعلان کیا تھا، لیکن صحابہ کرام کا دل فیصلہ نہ کر پا رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت بڑی گستاخی بنتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ چونکہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو سچ بولنے کی وجہ سے نجات ملی تھی، اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ سچ بولنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی نعمت عظیمہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہمیشہ سچ بولتے رہا کرو، یہ سچ نیکی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی انسان کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا کرو، ہمیشہ جھوٹ سے بچتے رہا کرو، یہ جھوٹ جو ہے یہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ حالات دکھائے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ چیرا جا رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے اس واقعہ کے بعد، معراج کے بعد، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا جس کا چہرہ چیرا جا رہا تھا، پتہ ہے وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور اس کا جھوٹ اتنا دنیا میں پھیلتا گیا ہے کہ آگے نقل در نقل وہ بیان ہوتا گیا کہ وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے، لیکن اس کے جھوٹ کی وجہ سے آگے وہ اس کا جھوٹ بیان ہوتا رہا ہے، اس کی سزا اس کو یہ مل رہی ہے کہ اس کا چہرہ چیرتا جا رہا ہے، اور قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ جھوٹ کا بڑا نقصان ہے، اور سچ میں اتنی نجات ہے۔ ایک شخص اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کی محفل میں حاضر ہوا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ شراب، چوری اور زنا سے روکتے ہیں، اور میں ان کاموں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں مسلمان تب ہوں گا جب میں یہ کام بھی ساتھ کرتا رہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، صرف ایک کام سے منع کیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اسی وقت مسلمان ہو گیا، میں نے اسلام قبول کر دیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد جب مجھے چوری کا موقع ملا، میرے دل میں یہ خیال آیا میں چوری تو کر لوں گا، لیکن اللہ کے پیغمبر سے میں نے وعدہ کیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اگر میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور اگر میں چوری کروں گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے اوپر حد جاری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس کی برکت سے میں چوری کے جرم سے بھی محفوظ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں مجھے زنا کا موقع ملا، زنا کی پیشکش ہوئی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی، اور اگر میں سچ سچ بتا دوں گا تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے اوپر حد جاری ہوگی۔ کہتے ہیں اس جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میں کئی گناہوں سے بچ گیا، اور پھر میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بڑا بہترین عمل بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے آج میں سب گناہوں سے محفوظ رہا، اور آج میں سب کی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، اور نہ ہی بدکاری کروں گا۔ تو کتنے فوائد ہیں جھوٹ نہ بولنے کے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچ بولنے کے ساتھ۔ ایک تو یہ سمجھ میں آیا اس آیت کریمہ کے اس لفظ سے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسرا اس لفظ سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری صحبت، ہماری دوستیاں بھی سچے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ، یعنی کیا مطلب؟ تمہاری صحبت، تمہاری یاری، تمہاری دوستیاں سچے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں
کہ مرد جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کی اگر دوستی یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگی، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا طور عمل، اس کا طور طریقہ بھی یہودیوں والا بن جائے گا، کیونکہ انسان دوستی میں بڑا وفادار ہوتا ہے، جو دوست کام کہتا ہے وہی وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے اسے دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں کے ساتھ میری دوستی اور میری یاری ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا طور طریقہ، اس کا چلنا پھرنا بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیندار لوگوں کے ساتھ دوستی پر تنبیہ کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خوشحالی کے زمانے میں وہ زینت ہوتے ہیں، اور آزمائش کے زمانے میں وہ تمہارے لیے بہت بڑا ایک آلہ ہوتے ہیں کہ ان کے مشورے کی وجہ سے تم آزمائش میں نکل سکتے ہو۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھا کرو اور برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کم از کم سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ بری دوستی کی وجہ سے تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ اور بڑا مشہور مقولہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنن، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی اور یاری ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں بھی نیک بنا دے گی۔ اور سب سے بہترین دوستی کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم کن لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کن لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے 3 نشانیاں بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من ذکرکم اللہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے، یعنی ان کا چہرہ، ان کا چلنا پھرنا اتنا خوبصورت ہو کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے۔ دوسری نشانی یہ بتائی جس کے علم کی وجہ سے تمہیں نفع فائدہ پہنچتا ہو، یعنی وہ اتنا بڑا عالم ہو یا اتنا اس کے پاس علم ہو کہ جس کے علم کی وجہ سے تمہیں فائدہ پہنچے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس کے عمل کی وجہ سے تمہارے دل میں آخرت کا اور جنت کا شوق پیدا ہو، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے۔ یہ 3 نشانی اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جس کے علم سے تمہیں فائدہ پہنچے، اور جس کے عمل کی وجہ سے تمہارے اندر آخرت کا شوق پیدا ہو، جنت کا شوق پیدا ہو۔ یہ 3 نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں، ایسے لوگوں سے تم نے دوستی قائم رکھنی ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو عمومی طور پر حکم دے رہے ہیں، ایمان والوں، اصحاب ثلاثہ، وہ 3 صحابہ کرام، ان کی توبہ قبول ہوئی سچ کی وجہ سے، اس لیے ایمان والوں میں اللہ تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ اور انہیں نجات ملی تھی سچ کی وجہ سے، اور تمہارے اندر بھی تقویٰ کا مادہ پیدا ہوگا سچ کی وجہ سے، اس لیے کونوا مع الصادقین، خود بھی سچے بن جاؤ، اور اگر دوستی یاری قائم کرنی ہے تو وہ بھی سچے لوگوں سے قائم کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔